جناب عارف خان صاحب دامت برکاتہم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی زندگی جس شعبے سے جس فیلڈ سے یہ تعلق رکھتے تھے، فلم انڈسٹری، بالی ووڈ انڈسٹری، ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں جانا بھی مشکل اور وہاں سے نکلنا بہت زیادہ مشکل۔ اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت کے بغیر انسان وہاں سے نکل نہیں سکتا، بلکہ کوئی بھی ایسا راستہ جس کو اللہ ناپسند کرتا ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص ہدایت کی اور رحمت کی نظر اس بندے پر نہ پڑ جائے، اس کو وہاں سے نجات نہیں ملتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی محترم بزرگوں اور دوستوں اور محترم خواتین، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ جل جلالہ و من والوں نے ہمیں اپنی دین کی نسبت پہ ملایا۔ بڑوں سے سنا ہے کہ یہ اتنی قیمتی ملاقات ہے، اللہ کے دین کی نسبت والی ملاقات اتنی قیمتی ہے کہ جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے ملاقات کرتا ہے محض اللہ کے دین کی نسبت پہ اور مصافحہ کرتا ہے، تو اللہ پاک ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے مغفرت کے فیصلے کرتا ہے۔ اور مغفرت جو ہے وہ بنیادی چیز ہے۔ ہر انسان، ہر ایمان والا مغفرت کا محتاج ہے کہ اللہ مغفرت کر دے، اللہ معاف کر دے، کیونکہ ہم سارے ہی جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جاننے انجانے میں غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں رہتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے کہنے سے کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے، دکھ رہا ہے، اور کوئی ایسی حرکتیں، عمل، نافرمانیاں، اللہ کی نافرمانی، ہاں، یہ ہم سے ہوتی رہتی ہے۔ تو مغفرت بہت بڑی چیز ہے۔ اب اتنی اونچی قیمتی نسبت پہ ملاقات ہوئی اور پھر ہماری مغفرت نہ ہو تو یہ تو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں۔ ہاں، یہ نہ دیکھیں کہ کون آیا ہے، یہ دیکھیں کہ کیوں آیا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں جو ہے دعوت پہنچی کہ بھئی عارف خان فلم سٹار، بالی ووڈ سٹار آ رہے ہیں، تو اپنی نیتوں کو لے کر کے پہنچ گئے کہ بھئی ان کو سنیں گے، ان کو دیکھیں گے۔ تو نیت جو ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے۔ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے حضرت شیخ نے جب وہ کتاب لکھی بخاری شریف، جو دنیا میں ایسی کتاب ہے قرآن مجید کے بعد میں وہ حدیث کی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھے بغیر دنیا کا کوئی عالم نہیں بن سکتا، تو اس کی شروعات جو کی ہے حضرت نے وہ اسی حدیث سے کی ہے۔ سب سے پہلی حدیث لکھی انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں، سب سے پہلی چیز۔ اور فرما دیں گے نیت 3 قسم کی ہوتی ہے۔ ہاں،
ہر عمل سے پہلے نیت، اور نیت کے اندر 3 قسمیں بتائی۔ ایک تو ہوتی ہے نیک نیت، ہاں، جس کے پر اللہ پاک نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، جزا کا وعدہ کیا ہے۔ دوسری ہوتی ہے بدنیت، بدنیت کہ جس کے اوپر پکڑ ہے، سزا ہے، بھگتان ہے۔ اور تیسری ہوتی ہے بے نیت، بے نیت کہ نہ کچھ گیا نہ کچھ آیا، کوئی نیت ہی نہیں کی، کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لایا کچھ نہیں۔ تو یہ 2 نیتیں تو بالکل ہی نہیں کرنی ہے، بدنیت اور بے نیت۔ ہمیں یہ نیت کرنی کہ ہم جو کچھ سنیں گے، ہاں، اللہ کی دین کی بات جو سنیں گے اس پر خود عمل کریں گے، اور اس بات کو، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دعوت کے کام کا یہی مقصد ہے۔ دعوت تبلیغ کی جو عظیم الشان محنت اس دنیا میں چل رہی ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ ہر ایمان والا اپنے ایمان کی محنت کر کے عمل پر آ جائے، اور عمل کرتے ہوئے دوسروں تک کے جو ہے وہ بات کو پہنچا دے، اور دوسروں کو بھی مطلب ایمان اور اعمال کی محنت میں لگائیں۔ یہ 2 کام ہیں، خود بھی ایمان اور اعمال کی محنت کرنا ہے، اور لوگوں کو بھی ایمان اور اعمال کی محنت پہ لگانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے کچھ بندے آج سے تقریباً 25 سال 26 سال ہو گئے، 97 کی بات ہے، جب میں ایک بے خودی کی زندگی، بے ہوشی کی زندگی اور ایک گناہوں کی زندگی میں مبتلا تھا۔ اس وقت یہ محنت کرنے والے میرے پاس آیا کرتے تھے۔ بہت میں نے ان کو رسوا کیا، بہت بار ان کو میں نے جو ہے نا ڈسپوائنٹ کیا، اور میں ان سے ملتا نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ جو لوگ آتے ہیں اور آ کر کے کچھ بہکا دیتے ہیں اور ایسا کچھ کر دیتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ دنیا سب چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ ہمارے بڑے بھائی یوسف خان نام ہے ان کا، وہ بینک میں سروس کرتے تھے، 16 سال تقریباً سنڈیکیٹ بینک میں انہوں نے جاب کی۔ وہ اللہ کے راستے میں گئے، جانے کے بعد میں جو ہے وہ آنے کے بعد داڑھی رکھ لی، اور یہ کہا کہ بھائی میں یہ جاب نہیں کروں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مجھے بڑا عجیب لگا کہ یار یہ کیا ہو گیا اس کو، کیوں نہیں کرے گا بھائی جاب؟ بولے نہیں یار یہ حرام ہے، بینک کا کام جو ہے وہ سودی کاروبار ہے، اور سود کے کاروبار، سود کا لینے والا، دینے والا اور اس کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے والا تینوں مجرم ہیں۔ ہاں، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، آج کے دور میں سب کون سوچتا ہے؟ البتہ وہ اپنی بینک کے اندر ان کی بڑی عزت تھی، میں نے دیکھا تھا، تقریباً 300 کا سٹاف تھا اس کی بینک میں۔ اوبرائے شیرٹن بامبے کے اندر بہت بڑا یہ ہے برانچ ہے سنڈیکیٹ بینک کا، اس زمانے میں اوبرائے شیرٹن میں تھا وہ برانچ، تو 300 لوگ کام کرتے تھے، ان میں یہ اکیلا مسلمان تھا میرا بھائی، اور اس کی بڑی عزت تھی، بڑے اخلاق والا، بڑا نیک دل۔ عید کے موقع پہ بہت سارے اس کے دوست احباب، کلیگز جو ہوتے کام کرنے والے، وہ سارے جو ہے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ ہماری امی جو ہے وہ ان لوگوں کو بریانی وغیرہ، شیر قورمہ سب سرو کرتی تھی۔ لیکن جب یہ اس دعوت کی محنت میں لگا، 40 دن کیا لگائے، بالکل جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا۔ پہلے کلین شیو تھا، لیکن جب اللہ کے راستے میں جا کر آیا تو اس نے سنت رکھ لی، داڑھی رکھ لی، لباس بدل دیا، اور بہت الگ ہو گیا، ایک دم صوفی قسم۔ تو یہ سب دیکھ کر میں بدظن ہو گیا تھا، لیکن اللہ کی کچھ اور مرضی تھی، اللہ کچھ اور چاہتا تھا، اور ضرور اس کی دعائیں، وہ فکر مند رہتا کہ میرے بھائی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ میری زندگی جو ہے وہ غفلت والی زندگی، عیش و عشرت والی زندگی، ناچ گانے والی زندگی، شراب اور شباب والی زندگی، بے حیائی اور بے شرمی والی زندگی تھی۔ گناہوں کا دلدل تھا وہ، کیونکہ دنیا کے اندر جو ہے گناہ
کی ایجاد، گناہ کی شروعات انہی جگہوں سے ہوتی ہے۔ ساری گناہ کی جو ہے وہ شروعات ہالی ووڈ سے ہوتی ہے، اور ہالی ووڈ سے بالی ووڈ میں آتی ہے، اور بالی ووڈ سے پھر ہمارے نسلوں کے اندر، ہماری قوم کے اندر اور ساری انسانیت کے اندر پھیلتی ہے۔ آج دیکھیں نا، یہ سارے جو ہے جتنی فلمی اداکاریں ہیں، یہ لڑکیاں، یہ عورتیں، یہ جو ننگا پن اور بے حیائی جو کر رہی ہے، یہی فیشن اور یہ اسٹائل بن کر کے دنیا میں پھیلتا ہے۔ تو ایسی ہماری زندگی دیکھ کر کے ہمارے بھائی دعائیں کرتے ہوں گے، اور جماعتوں کو بھی کہتے تھے کہ بھائی میرے بھائی سے ملاقات کرو، لیکن میں جو ہے وہ دور بھاگ جاتا تھا، کبھی نہیں ملتا میں جماعت والوں سے۔ لیکن اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی چاہت تھی، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی کے اوپر بہت خصوصی کرم کر دیتا ہے۔ وہ رحیم و کریم ذات اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے اللہ کو جس سے کام لینا ہے۔ ہاں، مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں عارف بھائی یار اپنی کارگزاری بتاؤ، آپ کیسے بدل گئے، کیسے؟ میں ایک ہی لفظ کہتا ہوں، اللہ وانٹس می ہیئر سو آئی ایم ہیئر۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے پتہ ہی نہیں ہے میں کیسے یہاں آ گیا، اور زندگی 25 سال دعوت و تبلیغ کے اندر گزر گئے الحمدللہ۔ تو ایک جماعت آئی تھی کسی علاقے سے، غالباً وہ دلی کی جماعت تھی، نارتھ کی۔ تو اس جماعت کے اندر جو امیر صاحب تھے وہ بڑے ہی ولی صفت اللہ والے بزرگ تھے۔ تو ہمارے بھائی نے ان سے کہا کہ میرا بھائی جو ہے اس طرح کی زندگی ہے، فلموں میں کام کر رہا ہے، اور اس وقت میں بڑے شباب پر تھا، بڑی شہرت میں تھا، کیونکہ میری پہلی فلم پھول اور کانٹے جو ہے وہ سپر ہٹ ہو گئی تھی، اور مجھے فلم فیئر ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا تھا 91 میں، بیسٹ ولن آف دا ایئر۔ ڈائریکٹرز لوگوں نے مجھے سائن کیا، بڑی بڑی فلمیں کر رہا تھا اس وقت میں۔ تو وہ جو امیر صاحب سے جب انہوں نے کہا، تو امیر صاحب نے کہا کہ ملاقات کریں گے، چلو، تو بولے نہیں وہ ملتا نہیں ہے، وہ تو ہاتھ ہی نہیں لگتا ہے، بولے کیا کریں۔ تو امیر صاحب بڑے حکمت والے اور بڑے جو ہے نا وہ اللہ والے آدمی تھے، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ وہ گھر سے صبح میں اپنے کام پر کب جاتے ہیں، شوٹنگ پر کب جاتے ہیں؟ تو میرے بھائی نے کہا کہ کبھی 9 بجے، کبھی 7 بجے۔ تو بولے کل کتنے بجے جائیں گے؟ تو بولے میں معلوم کر کے بتاتا ہوں۔ تو انہوں نے معلوم کیا، 7 بجے میری شفٹ لی۔ تو 7 بجے جب میں نکلنے لگا اپنی گاڑی کے پاس میں پہنچا، تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید داڑھی میں اور سفید لباس ہے، میلے پوچھے لے، کیونکہ اللہ کے راستے میں لباس اکثر میلے ہو جاتے ہیں، تو بزرگ جو ہے کھڑے ہوئے۔ تو میں نے سمجھا کوئی فقیر ہے، کوئی مانگنے والا ہے۔ تو میں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے جو کچھ پیسے نکالنے کی کوشش کی، تو کہا کہ نہیں ایک سوال کرنا ہے۔ پہلے تو سلام کیا، میں نے جواب دیا، پھر جب پیسے دینے لگا تو کہا کہ نہیں مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا پوچھی کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے بتاؤ کہ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے۔ میں نے بولا دھت تیری کی، یہ کون ہے یار صبح صبح؟ ملک الموت، موت کا سوال، موت کا تصور نہیں تھا دوستو ہماری زندگی میں موت کا۔ اور جب موت کا تصور نہیں ہوتا ہے نا، تبھی آدمی سرکشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کو روزانہ یاد کیا کرو، اور دعا بتلائی اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت۔ کہا کہ 25 مرتبہ روزانہ اس دعا کو جو پڑھے گا، اس دن اس کا انتقال ہوگا تو شہیدوں میں شمار ہوگا۔ تو موت کا یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم سارے موت کو بھول بیٹھے ہیں، ہاں کہ ایک دن مرنا ہے، قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، قبر میں سوالات ہوں گے، میدان محشر ہوگا، یہ سب بھول گئے ہم۔ اللہ کے پاس لوٹ کر کے ہمیں جانا ہے، ہماری پیشگی ہوگی، ہمارا حساب کتاب ہوگا، یہ سب ہم بھول گئے، ہم غفلت میں پڑ گئے۔ شیطان نے ہمیں غافل کر دیا، اور ایک ایسا جال بچھایا ہے شیطان نے، ہاں جال، نیٹ، انٹرنیٹ، یہی کہتے ہیں نا، ہے نا؟ پیسے ڈال کے ریچارج کرتے ہیں ہم لوگ، پیسے ڈال کے پھنس رہے اس کے اندر۔ نیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جال۔ یہ شیطانی جال آج اس طرح بچھا دیا کہ اس کے اندر ہر مرد، عورت، بچہ، چھوٹا بڑا، بوڑھا جوان، سب اس میں پھنس رہے ہیں، سب کو پھانس رہے ہیں۔
تو ہم موت کو بھول گئے. تو اس وقت میں بھی جو ہے وہ موت کو بھولا ہوا تھا. تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے، تو بڑا غصہ ہے. میں نے غصے میں کہا کہ ہاں پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے. کیونکہ وہ عمر دراز آدمی تھے، بزرگ تھے. تو مجھے ایسا لگا کہ پہلے بڑے بوڑھے مرتے ہیں، بعد میں جوان مرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہاں کوئی کبھی بھی مرتا ہے. ہم نے دیکھا کرونا کے وقت میں اور ایسے عام دنوں بھی کہ جو ہے وہ دادا کے کاندھوں پر پوتے کی جنازہ، باپ کے کاندھوں پہ بیٹے کا جنازہ ہے نا، بیٹے کے کاندھے میں باپ کا جنازہ، ماں کا جنازہ. یہ تو دیکھا ہے. کون مطلب آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. موت سے کس کی رشتہ داری ہے؟ آج ان کی تو کل اپنی باری ہے. تو جانا تو ہے. وقت کا بادشاہ بھی جائے گا اور فقیر بھی جائے گا. بادشاہ اپنے ساتھ تخت و تاج لے کر نہیں جاوے گا اور فقیر اپنے ساتھ کٹورا لے کر نہیں جائے گا. ساتھ کیا جائے گا؟ اپنا ایمان اور اعمال جائے گا. تو جب چچا نے کہا تو میں نے کہا پہلے آپ کو مرنا ہے، بعد میں مجھے مرنا ہے. تو کہا ہاں، ہنسنے لگے. کہا ہاں بیٹا. اچھا یہ بتاؤ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ دوسرا سوال فوراً کیا. یہ اللہ والوں کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بات زبان سے ایسی بات نکال دیتا ہے کہ دل پہ چھو جاتی ہے. دوسرا سوال فوراً کیا، یہ بتاؤ قبر کے اندر گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی؟ میں نے غصے میں کہا چچا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، قبر کے اندر گاڑی کیسے جائے گی؟ قبر کے اندر تو داڑھی جائے گی. تو کہنے لگے ہاں قبر کے اندر گاڑی نہیں جائے گی، قبر کے اندر داڑھی جائے گی. تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ بات ایسے لگی ہے دل میں تیر کی طرح. وہ کہہ کے سلام کر کے چلے گئے اور میں ٹھہر کر ان کو دیکھتا رہا. یہ بندہ کیا کہہ کے چلا گیا یار، کہ گاڑی والی زندگی کے لیے وقت کیوں ضائع کر رہے ہو، داڑھی والی زندگی کیوں نہیں؟ یہ ہے داعی کی دعوت. موقع سناشی، مردم سناشی، کہ وقت کے اعتبار سے کوئی تقریر اور بیان نہیں کی، تقریر اور بیان نہیں کیا. ایسی بات کر دی ہاں دل سے نکلے جو آہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. بعض مرتبہ اللہ پاک ہدایت کا ایسا وقت، ایسی گھڑی رکھتا ہے کہ دل کو بات چھو جاتی ہے اور آدمی کی زندگی جو ہے پلٹ جاتی ہے، رخ بدل جاتا ہے. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے اس دنیا کے اندر. بہت بڑی شخصیت تھی، اللہ والے تھے. یہ اللہ والے بننے سے پہلے جو ہے ایک بہت عادل بادشاہ تھے. بہت بڑی حکومت تھی ان کی، بادشاہت تھی. ایک دفعہ جو ہے اپنی محل کے صحن میں ٹہر چہل قدمی کر رہے تھے، ٹہل رہے تھے. تو ایک فقیر نے نیچے سے پوچھا کہ ابراہیم تمہارے اس سرائے کی کیا قیمت ہے؟ سرائے مطلب لاج، ہوٹل، لاج. تو کہنے لگے سرائے کی کیا قیمت ہے؟ تو یہ بادشاہ سلامت ہے، بادشاہ ہے. ان کو غصہ آ گیا. کہا بیوقوف فقیر، تجھے یہ میرا محل جو ہے سرایہ نظر آتا ہے؟ کیا کہا؟ تجھے میرا محل سرایہ نظر آتا ہے؟ تو بولے ہاں سرایہ تو ہے. بولے تو پاگل ہو گیا، کیا کہہ رہا ہے؟ بولے نہیں بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ تو کہنے میرے ابا رہتے تھے، میرے والد صاحب رہتے تھے. پھر کہا کہ ان سے پہلے کون رہتا تھا؟ بولے میرے دادا رہتے تھے. اور ان سے پہلے کون رہتا؟ بولے میرے پردادا رہتے تھے. تو بولے سرایہ نہیں تو کیا ہے؟ ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے. کیا کہا؟ سرایہ نہیں تو کیا ہے؟ ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے. تو ٹینشن میں آ گئے بات سن کر، لگ گئی دل پہ بات کہ یار بات تو سچ کہی اس نے، بات تو سے. اب اسی جو ہے وہ فکر کے اندر ٹینشن میں غصے میں تھے کہ اچانک جو ہے وہ غلام آیا اور آ کر کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کے بستر پر آپ کی باندی سو رہی ہے. اور غصہ آیا کہ میری باندی کی اتنی ہمت کہ میرے بستر پہ سو رہی ہے. کہا اس کو لے کر آؤ. تو باندی کو لایا گیا، پیش کیا گیا. پوچھا کہ کمبخت تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بستر پہ سونے کی؟ بادشاہ کے بستر پہ تو باندی سوئے گی؟ تو ڈرتے ڈرتے کہنے لگی بادشاہ سلامت میں آپ کا بستر صاف کر رہی تھی
تو اتنا نرم تھا، میں ایسے لیٹ گئی تو میری آنکھ لگ گئی، میں سو گئی۔ تو بادشاہ نے غصے میں کہا کہ اس کو 10 کوڑے مارو۔ کیا کرو بھائی؟ ارے بولو نا، ہاں ذرا آپ لوگ بھی بولیں گے تو لگے آپ لوگ سن رہے ہیں، نہیں تو ایسا لگے آپ لوگ بھی نرم نرم بستر پہ سو گئے۔ تو کہا 10 کوڑے مارو۔ تو جب غلام ایک کوڑا مارتا ہے تو ہنستی ہے، ہی 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 ہی۔ اور غصہ آتا بادشاہ کو، یار اس کو کوڑا مارا تو ہنس رہی ہے۔ پھر دوسرا کوڑا مارا تو پھر ہنسنے لگی، ہی 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 ہی۔ ارے اس کو کوڑا مار رہے ہیں اور یہ ہنس رہی ہے۔ پھر تیسرا کوڑا مارا تو پھر ہنسنے لگی۔ تو بادشاہ سلامت کو غصہ آ گیا، کہنے لگے بیوقوف باندھی، کیوں ہنستی ہے، کیوں ہنس رہی ہے؟ کہنے لگی بادشاہ سلامت، میں یہ سوچ کر کے ہنس رہی ہوں کہ 10 منٹ سوئی تو 10 کوڑے لگ رہے ہیں، جو زندگی بھر سوتا ہے اس کو کتنے کوڑے لگیں گے؟ پیروں کے نیچے زمین نکل گئی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل، پریشان ہو گئے، ٹینشن ہو گئے، لے جاؤ لے میرے سامنے سے اس کو۔ اب وہ پریشان اپنے کمرے میں ٹہلنے لگے تو اوپر چھت پہ سے کچھ بھاگنے اور دوڑنے کی آواز آئی، بھاگنے اور دوڑنے کی آواز آئی۔ تو چلا کر کے پوچھا کون ہے؟ تو کہنے لگا اونٹ والا۔ بولے اونٹ والا میری چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ بولے میرا اونٹ گم گیا ہے، میں ڈھونڈنے آیا ہوں۔ ارے بولے بیوقوف، اونٹ تیرا گم گیا اور تو میرے محل کی چھت پہ ڈھونڈ رہا ہے؟ اونٹ ڈھونڈنا ہے تو جہاں جنگل بیابان ویرانے میں جاؤ، وہاں تیرا اونٹ ملے گا، نہ کہ میری چھت پہ ملے گا، میرے محل کے چھت پہ ملے گا۔ تو کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ تو کہنا ہاں بادشاہ سلامت، بالکل صحیح کہا، میرا اونٹ جس طرح آپ کے محل کی چھت پہ نہیں ملے گا، ویسے اللہ بھی جو ہے محل میں نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں کہ اپنا سارا چولا، اپنا سارا بادشاہت کا لباس اتارا، بادشاہ چھوڑی اور چلے گئے جنگل ویرانے میں۔ بادشاہ سلامت غائب۔ اب پورے ان کے عمرہ وزراء، ان کے سارے جو ہے خادم غلام اور ساری پرجا جو ہے وہ ڈھونڈنے لگی کہ بادشاہ سلامت کہاں چلے گئے، کہاں ملتے، وہ تو چلے گئے، اللہ والے بن گئے۔ اب ایک عرصہ گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا، حالت بالکل فقیروں جیسی، چہرہ مورا لباس سب بدل گیا۔ ایک جنگل میں جو ہے ایک کسی گاؤں میں پہنچے تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ اب رات کو قیام کرنا تھا ان کو اس گاؤں میں۔ تو جا کر کے امام سے کہا کہ بھائی رات ہو گئی، اگر آپ اجازت دیں تو مسجد کے کونے میں میں اپنا بچھونا ڈال کے سو جاؤں۔ تو اس امام نے سوچا کہ اگر اس کو سونے کی اجازت دوں گا تو کچھ کھانے کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، اور کھانا جو ہے گاؤں سے کسی گھر سے میرے لیے 1-2 روٹی سبزی آتی ہے، وہ میرا ہی پیٹ نہیں بھرتا، تو اب اس کو میں کہاں حصے دار بناؤں۔ یہ دل میں سوچ کر کے کہا کہ نہیں یہاں اجازت نہیں ہے، یہاں سونے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ وہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بن گئے تھے، مطلب بہت بڑے اللہ والے بن گئے تھے، تو وہ جان گئے اس کے دل میں کیا بات ہے، کشف ہوتا ہے اللہ والوں کو۔ تو کہا کہ بھائی دیکھو مجھے کوئی کھانے کی پینے کی حاجت نہیں، مجھے صرف سونا ہے، آپ اجازت دیں، بہت سردی ہے باہر، بہت ٹھنڈ ہے باہر، میں یہاں کونے میں سو جاؤں گا۔ تو امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی سو جاؤ، سو گئے۔ اب وہ سونے کے بعد میں جو امام صاحب نے اپنا جو ہے وہ توشہ، اپنا گھٹرا کھولا، اس میں سے روٹی نکالی، دال سبزی کھائی، اور کھا کر کے جو ہے وہ سو گئے۔ اب یہ بھی انسان ہے، اب ان کو بھوک لگی، اس نے امام نے پوچھا بھی نہیں کہ بھائی تھوڑا سا 2 لقمے آپ بھی کھا لو، وہ اپنا کھایا اور جا کے سو گیا۔ تو ان کو بھوک لگی، اب یہ اٹھے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ بھوک لگی، کھانے کا انتظام کر۔ تو غیب سے ایسا دسترخوان اترا کہ وہ پوری جو مسجد، چھوٹی سی مسجد تھی، وہ خوشبوؤں سے معطر ہو گئی۔ اب اس میں ایک سے ایک لذیذ کھانے اور جنت کے کھانے۔ اب اس نے جو چپکے سے خوشبو سے آنکھ کھل گئی کہ یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب دیکھا تو جو ہے وہ ایک فقیر بیٹھ کر کے جو ہے وہ اتنے بہترین غذا، اتنے بہترین کھانے کھا رہا ہے۔
وہ اپنا کھانا کھایا اور کھانا کھا کے سو گئے. تو اب اس نے اٹھ کر کے جو ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگا اے اللہ میں مسجد کا امام ہوں, میں لوگوں کی امامت کرتا ہوں, نماز پڑھاتا ہوں, اور میرے لیے دال اور روٹی اور سبزی اور یہ فقیر یا مسافر اس کے لیے اتنا بہترین کھانا, اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو غیب سے ندا آتی ہے, غیب سے آواز آتی ہے اے امام اگر تو اس روٹی اور دال سبزی پر توکل نہیں کر سکتا تو جا اپنی خراتی اور رسی اٹھا اور کھیت پر چلا جا, تو نے ہمارے لیے جو اپنی کھیت چھوڑی ہے اس نے بادشاہت چھوڑی ہے. تو اللہ پاک جس کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اللہ اشارے دیتا ہے, اللہ ایسی ہدایت کے راستے بناتا ہے. اسی طرح زمانہ گزرا, لوگ ڈھونڈ رہے ہیں بادشاہ کو, ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ندی کے کنارے پہ ایک دن جو ہے بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے اور اپنی گودڑی سی رہے, پھٹی ہوئی گودڑی سی رہے سوئی سے. دیکھا پہچان لیا رہے تو بادشاہ سلامت آ کر کہنے لگے بادشاہ سلامت چلیے چلیے, آپ کا تخت, آپ کا محل, آپ کی بادشاہت, آپ کی قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے, ہم اتنے برسوں سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, آپ چلیے. بہت اصرار کیا, بہت منایا, تو کہنے لگے نہ میں نہیں آؤں گا, میں نہیں آؤں گا. بہت جب اصرار کیا تو بادشاہ سلامت نے کیا کیا, اپنی سوئی کو جو ہے لے کر کے پانی میں ڈال دیا ندی میں, اور کہا کہ جو ہے اس سوئی کو لے کر آؤ تو میں چلوں گا. اب سارے اس سوئی کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ غوطہ خور, ڈائیور سارے جو ہے اس میں کود گئے, سوئمنگ کر رہے, ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ملتا ہے, سوئی کہاں ملے گی. کہا بادشاہ سلامت یہ مذاق چھوڑیے, یہ دل لگی چھوڑیے, ہم آپ کے لیے ایسی بہت ساری سوئی لے آئیں گے, آپ چلیے. کہا کہ نہ. کہا پانی کی مچھلیوں, اے پانی کی مچھلیوں مجھے سوئی چاہیے, لا کر کے دو. تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی میں سے ہزاروں لاکھوں مچھلیاں آئی اور ساروں کے منہ میں جو ہے سونے کی سوئی, ساروں کے منہ میں سونے کی سوئی. کہا کہ نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے, یہ سونے کی سوئی نہیں چاہیے, مجھے میری سوئی چاہیے. تو ایک مچھلی اندر جاتی ہے اور وہ سوئی لے کر کے آتی ہے اور ایسے منہ باہر کرتی ہے. بادشاہ سلامت وہ سوئی کو لیتے اور کہتے اب بتاؤ یہ حکومت اور یہ بادشاہت اچھی ہے کہ وہ حکومت اور وہ بادشاہت اچھی ہے. تو کہا کہ نہیں آپ کی یہ حکومت اور یہ بادشاہت اچھی ہے. تو وہ بنے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو, اللہ پاک نے ایک ہدایت کا وقت رکھا ہے. تو میرے لیے بھی ایک وقت تھا جو اللہ کی طرف سے طے ہوا تھا, وہ اللہ والے کی وہ بات میرے دل پہ لگ گئی کہ قبر میں گاڑی جائے گی کہ داڑھی جائے گی. تو گاڑی والی زندگی کے لیے وقت کیوں ضائع کرتے ہو, داڑھی والی زندگی کیوں نہیں اختیار کرتے. داڑھی والی زندگی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو جو داڑھی والی زندگی اختیار کی ہے, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اب انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ گھڑی آئے گی کہ یہ داڑھی قبر کے اندر جائے گی. ہاں چھوڑ دی وہ زندگی. ہاں یہ اللہ کا فضل ہوا, اللہ کا کرم ہوا. آج دعوت و تبلیغ کی محض سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر مرد اور عورت اپنے اپیرینس کو, اپنے ظاہر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لے کر کے آئے. ہاں کیونکہ ظاہر جب صحیح ہوگا نا تو اس کے بعد جو ہے باطن اندر کا معاملہ صحیح ہوگا. لوگ الٹا کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے کو کیا ضرورت ہے, عورتیں کہتی ہیں ہمارے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہماری آنکھوں میں شرم ہونی چاہیے, ہمارے دل کے اندر شرم ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے, غلط فہمی ہے. اگر ایسا ہوتا تو دنیا کی جتنی بھی نیک عورتیں, جتنی بھی نبیوں کی بیویاں اور صحابہ کی بیویاں, صحابیات, یہ ساری کی ساری جو ہے نا پردہ نہیں کرتی, کیونکہ ان سے نرم دل اور ان سے نیک دل اور سچا دل کسی کا بھی نہیں تھا. اور مرد جو ہے وہ کہتے بھائی یہ داڑھی رکھنا, یہ ظاہر اس کی کیا ضرورت ہے, ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. یہ غلط بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اے اللہ میرے ظاہر سے بہتر میرے باطن کو بنا اور میرے ظاہر کو نیک صالح بنا.
تو ظاہر کو پہلے مانگا ہے کہ ظاہر جب نیک صالح ہوگا تو اس کے بعد کہا میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا. ہاں ہم جب لوگ ہمیں دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک پولیس والا ہے، اگر وہ اپنی وردی پہ نہیں رہے گا، اپنے جو ہے یونیفارم میں نہیں رہے گا، تو اس کی کوئی ویلیو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اسی طرح سے مردوں کو اور عورتوں کو اللہ نے ایک یونیفارم دیا ہے، ایک اسلامی لباس دیا ہے کہ چہرہ مہرہ لباس اسلامی طور پہ ہو، تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے اس کی پہچان بنے، لوگ کہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ غلام رسول ہے. انگلینڈ کے اندر ایک جماعت جا رہی تھی، بہت سال پہلے میں نے ایک کارگزاری سنی تھی. انگلینڈ کے اندر جماعت جا رہی تھی، تو ہمارے بڑے اکثر کہتے کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا آپ لوگ پیدل چلا کرنا. ہماری بھی جماعت گئی تھی الحمدللہ. ہمیں افریقہ میں ہمارا وقت لگا، ویسٹ انڈیز میں وقت لگا، بارباڈوس، ٹرینیڈاڈ، یہ سارے علاقوں میں ہم گئے کنٹریز کے اندر. تو بڑوں نے ہدایت دی تھی کہ آپ زیادہ وہاں پہ ہے نا پیدل چلنا، سواری زیادہ استعمال نہیں کرنا، کیونکہ آپ لوگ کے چلنے کی برکت سے اللہ پاک کو جو ہے نا رحم آئے گا اور اللہ پاک جو وہ ہدایت کے فیصلے کرے گا. تو اس طرح سے انگلینڈ میں جماعت تھی، وہ پیدل چل رہی تھی. تو راستے میں ایک چرچ تھا، گرجا چرچ. وہ چرچ کے اوپر جو ہے پادری اپنے 10 سال کے پوتے کو لے کر کے کھڑا ہوا تھا، چھوٹا بچہ 10 سال کا. وہ اپنے پادری اپنے فادر کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ دیکھ رہا ہے، جماعت کو دیکھ رہے، جماعت جا رہی ہے. بچے کے دل میں آیا، کہنے لگا اپنے فادر سے، فادر ہو آر دے، کون ہے وہ لوگ؟ تو فادر کہا دے آر مسلم. فادر نے کہا دے آر مسلم. تو اس بچے نے کہا فادر دے آر لوکنگ لائک جیزس، یو آر ناٹ لوکنگ لائک اے جیزس. کیونکہ فادر تو کلین شیپ ہوتا ہے نا، فادر تو کلین شیپ ہوتا ہے، اس کو کہاں داڑھی ہوتی. لیکن جیزس کا تصویر دیکھو گے جو ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی جیزس کی جو تصویر بنائی ہے، اس کے اندر داڑھی ہے. تو بچے نے کہا دے آر لوکنگ لائک اے جیزس، یو آر ناٹ لوکنگ لائک اے جیزس. یہ بات اس فادر کو دل پہ لگی. وہ اپنے پوتے کو لے کر نیچے اترا، جماعت سے ملاقات کی، اور وہیں اسی وقت اس نے ایمان قبول کر لیا. یہ ہے ہم لوگ جو ہے وہ بائی چانس مسلمان بن گئے. سچ کہتا ہوں میں، وی آر مسلم بائی چانس، بٹ سم پیپل ان دس ورلڈ دے آر مسلم بائی چوائس. ہمارے ایک دوست ہیں بامبے میں، وہ بڑے تاجر ہیں، تیل کا بیوپار ہے ان کا. تو امریکہ گئے وہ ایک دفعہ، تو ایک جو ہے وہ کیفے میں جا کر کے ایک بار میں بیٹھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا اس کے ساتھ میں جو دوست تھا ان کا، اس نے جو ہے نا ہاٹ ڈرنک منگایا، شراب منگائی. اور یہ تو ماشاءاللہ اپنا دعوت کا ساتھی ہے، مجھے دعوت کے کام میں جوڑنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا. عمران نام ہے ماشاءاللہ، اللہ اس کو جزائے خیر دے. تو وہ اس نے اپنا جو ہے وہ نارمل سافٹ ڈرنک منگایا، جوس وغیرہ. تو نیکسٹ ٹیبل کے اوپر ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا، اور وہ دونوں کو دیکھ رہا ہے اور ان کی باتیں سن رہا ہے. تو سمجھ گیا کہ دونوں مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان شراب پی رہا ہے اور ایک جوس پی رہا ہے. تو وہ اٹھ کر کے اپنے ٹیبل سے آیا انگریز، اور آ کر کے پوچھنے لگا یو آر مسلم؟ تو کہا کہ ہاں وی آر مسلم. اس نے اس سے کہا بٹ ان اسلام ڈرنکنگ از حرام. انگریز پوچھتا ہے. تو اس نے دوست نے کہا کہ ویل اٹس اوکے فار می، میرے لیے چلتا ہے، میرے کو نہیں فرق پڑتا. بولتے دس از ڈفرنٹ بٹوین یو اینڈ می، یو آر مسلم بائی چانس اینڈ آئی ایم مسلم بائی چوائس. وہ مسلمان بن گیا تھا تو کہنے لگا میں اسلام اپنی پسند سے، اپنی چاہت سے اسلام کو دیکھ کر کے میں نے جو ہے نا اسلام کو قبول کیا ہے. ہم لوگ دوستوں اسلام کے دعوے میں لگ گئے، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اس دعوے میں ہم لگے، جبکہ اللہ پاک نے ہمیں دعوے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے ہم کو دعوت کے لیے پیدا کیا، دعوے کے لیے نہیں پیدا کیا. ہاں، اور ہم جو ہے نا وہ نعرے بازی میں لگ گئے، نعرے بازی، اسلام زندہ باد،
اسلام زندہ باد، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے نبی کا دامن پکڑا ہی کہاں ہم نے نبی کا دامن. آج پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی نبی کا دامن پکڑ لو. پکڑا ہی نہیں ہے اور کہتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. یہ کیا بات ہو گئی؟ دعویٰ، نعرے بازی. یہ نعرے بازی سے نکالنا ہے. دیکھو اسلام کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے. ہاں، ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے. اسلام کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے. لیکن ایمان کے ساتھ جانا، اسلام کے ساتھ جانا یہ فکر کی بات ہے. دعوت و تبلیغ سے ہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر ایک ایمان والے مرد اور عورت کو اس فکر کے اندر مبتلا کر دیا جائے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کو بچائے، اپنے ایمان کو بنائے. ایمان اور اعمال کے ساتھ میں اس زندگی کو بسر کر کے ہمیشہ کی آخرت کو پالے. اللہ تعالیٰ نے آخرت جو رکھی وہ ایمان والوں کے لیے رکھی، لیکن ہم ان فکروں کو چھوڑ کر کے ہم نعرے بازی میں لگ گئے اور ہم جو ہے فقر میں مبتلا ہو گئے. فکر میں مبتلا ہونے کی بجائے فقر میں مبتلا ہو گئے. وہ ایک ٹرین کے اندر ایک باپ بیٹا جو ہے وہ سفر کر رہے تھے. ایک ٹرین کے اندر باپ بیٹا، بچہ چھوٹا بچہ تھا 10-12 سال کا، باپ کے ساتھ جا رہا ہے. پیاس لگی، کہنے کا ابو پیاس لگی ہے. تو ابو نے کہا کہ بیٹا ایک کام کر، اگلے اسٹیشن پہ جب ہے نا گاڑی رکے گی تو پانی بھر لینا بوتل میں. اسٹیشن پہ گاڑی روکی، بچہ اترا، پانی لینے گیا تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی. اب جب اس کا نمبر آیا تو ٹرین چل پڑی. اب بچہ اسٹیشن پہ اور باپ ٹرین میں اور ٹرین چل پڑی. باپ کا دل ایک دم وہ ہو گیا کہ یار میرا بچہ. اب اتفاق سے اس بچے کا نام تھا اسلام. جی جی. تو باپ نے جو ہے وہ آواز لگا اسلام. اب پبلک جو اسٹیشن پہ اور وہ ڈبوں کے اس پہ کھڑی تھی، زندہ آباد، اسلام، زندہ آباد، اسلام. ارے اب بولے پہلے اس کو اندر تو آنے دو، پہلے اس کو اندر تو آنے دو. دعوت کی محنت سے چاہا جا رہا ہے کہ اسلام اندر آ جاوے، ہمارے اندر آ جاوے. اچھا، اس کو اندر لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں، اس کو دل کے اندر لانے کے لیے، اسلام کی محبت کو، سچی اور پکی محبت کو دل میں لانے کے لیے دنیا کی گندگی کو نکالنا پڑے گا. یہ دنیا کا جو گندا کیا کہتے ہیں، کتا، ہاں، ناپاک لذیذ، یہ دل کے اندر جو بسی ہوئی دنیا ہے، اس کو نکالنا ہے، اس کی محبت کو نکالنا ہے. دنیا سے نہیں نکلنا ہے. دنیا تو ایسی چیز ہے جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ کشتی جو ہے وہ پانی میں چلتی ہے، پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی. تو ایمان والا تو دنیا میں ایسے چلے گا جیسے کشتی پانی میں چلتی ہے. لیکن کشتی کے اندر پانی آ گیا تو کشتی کیا ہوگی بھائی؟ ارے بولو نا، ڈوب جائے گی. تو دنیا میں ایسے چلنا ہے جیسے کشتی پانی میں چلتی ہے. اس کو اندر، پانی کو اندر آنے نہیں دینا ہے، دنیا کو دل کے اندر آنے نہیں دینا ہے. ہاں، یہ دنیا کی محبت کو دل کے، یہ بہت گندی چیز ہے. اللہ نے اس کو حقارت سے کہا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے جب سے دنیا کو بنایا ایک بار بھی اس کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. اور اللہ نے جہاں اس کا تذکرہ اور بیان کیا، اس کی حقارت کو ظاہر کیا. ہاں، کہیں اس کو مکڑی کا جالا کہا، مچھر کا پر کہا. اللہ کے نبی نے کوڑے کرکٹ کے اندر مری ہوئی بکری کا بچہ دکھایا، یہ دنیا ہے بولے. یہ چھتڑے، یہ گندگی، یہ دنیا ہے. اور اس کو ہم لوگ دل میں محبت لے کر کے اگر جئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہی گاؤں کے اندر کیا ہوتا ہے، کنویں کے اندر جو ہے وہ کتا گر جاتا ہے. کنویں کے اندر کتا گر جاتا ہے. اب وہ کتا جب کنویں میں گر جائے گا، سڑے گا تو بدبو تو آئے گی نا. پانی کے اندر پوری بدبو آئے گی. لوگ پریشان ہو جائے، کیا کرے یار، کیسے اس کو صاف کریں؟ تو بولے فلاں جگہ ایک مفتی صاحب ہے، وہ گاؤں میں جا کر کے چلو مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کریں گے. تو لوگ جاتے ہیں. جانے کے بعد میں جو ہے بتاتے کہ ایسا ماجرا ہے، کنویں کے اندر جو ہے کتا گر گیا، اب اس کو صاف کیسے کریں، کیا کریں؟ تو بولے بھائی ایک کام کرو، کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، 40 ڈول جو ہے پانی نکال کر کے پھینک دو، پاک ہو جائے گا کنواں.
کنواں پاک ہو جائے. اب لوگ آتے ہیں اور جوش کے اندر 40 کی جگہ جو ہے وہ 100 ڈول نکال کر کے پھینک دیتے ہیں. 40 کی جگہ 100 ڈول نکال کر پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ بدبو بھی نہیں جاتی، باس نہیں جاتی، وہی حال رہتا ہے. تو آپس میں لوگ جو ہے وہ مذاکرہ تذکرہ کرنے آتے، بولے یار وہ کون مفتی صاحب ہے ایسے کیسا بول دیا، 40 ڈول نکال دو، چلو واپس چلتے. بولے تو واپس چلتے ہیں، واپس جاتے ہیں، جا کر کے مفتی صاحب کو پوچھتے، بولے مفتی صاحب ہم نے تو 40 کی جگہ 100 ڈول نکال دیا، لیکن نہ بدبو گئی، نہ پانی پاک ہوا، کچھ نہیں، آپ نے کیا کہا، فتویٰ دیا اور یہ کیا. مفتی صاحب بھی ٹینشن میں آ جاتے، بولے یار یہ کیا ماجرا ہے، 40 نکالنے کے بعد میں تو پاک ہو جانا چاہیے تھا، پھر کیوں نہیں پاک ہوا. اب لوگ جو ہے وہ بڑبڑ کرتے ہوئے یہ والا فلاں کہتے ہوئے چاہنے لگے. تو مفتی صاحب کو اچانک یاد آیا، بولے بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. ارے بولا کتا نکالے کہ نہیں نکالے؟ کتا تو نہیں نکالے. بولے بھاگ یہاں سے. بولے کتا تو نکالو پہلے. ہاں بولے یہ کر رہے وہ کر رہے وہ، ارے کچھ بھی کر لو، دل کے اندر سے یہ کتا نہیں نکلے گا نا تو کلمہ اندر آئے گا نہیں، کلمہ اندر آئے گا نہیں. اللہ کہتا ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کیا تو دل سے تصدیق کرنا ہے. دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں مرد بھی اور عورتیں بھی. کان کھول کے سن لیں، ہماری مستورات، ہماری ماں بہنیں، محترم خواتین، سب دھوکے میں. یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکہ. اللہ کہتا ہے دنیا دھوکے کا گھر ہے. میں اس دنیا کو دیکھ کر آ رہا ہوں، وہاں کی لائف سٹائل، وہاں کی رونقیں، روشنی، وہاں کی شراب شباب سب دیکھ کر. دھوکہ ہے دھوکہ. ریگستان ہوتا ہے ریگستان، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، مسافر جب سفر کرتا ہے تو اس کو پیاس لگتی، گرمی کی وجہ سے، شدت کی گرمی، پیاس لگتی ہے، پانی ڈھونڈتا ہے، پانی دیکھتا ہے تو دور ایک چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے، تو بھاگتا ہے اس پانی کے پیچھے. وہاں جا کے دیکھتا ہے تو کوئی پانی نہیں، کوئی پانی نہیں. ہائی وے پہ بھی آپ نے دیکھا ہو، جب ڈرائیو کرتے ہیں، لانگ ڈرائیو پہ ہائی وے پہ چلتے تو وہ لگتا ہے روڈ پہ پانی پڑا ہوا ہے، لیکن جب نزدیک پہنچتے تو وہاں پانی نہیں ہوتا. اس کو معراج کہتے ہیں، معراج کہتے ہیں اس کو، چمکتا ہوا دھوکہ. پھر وہ مسافر آگے دیکھتا تو پھر اس کو وہاں وہی نظر آتا ہے، پھر وہ دوڑتا ہے، پھر آگے پہنچتا ہے، وہاں بھی کچھ نہیں. اس طرح سے دوڑتے دوڑتے جو ہے پیاس کی شدت میں مر جاتا ہے، لیکن اس کو پانی نصیب نہیں ہوتا. دھوکہ. سمندر کے پاس کنارے پہ کھڑے رہو تو دیکھو سامنے جو ہے وہ پانی اور سمندر، آسمان، پانی اور آسمان ملا ہوا نظر آتا ہے. دنیا کے کونے تک چلے جاؤ، کہیں آسمان اور پانی ملا ہوا نہیں ہے. سورج پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، نظر آتا نا، لیکن سورج پانی میں نہیں ڈوب رہا ہے، کہیں نہیں ڈوب رہا ہے سورج پانی میں. یہ سب دھوکہ ہے. ٹرین کی پٹری پہ، ریل کی پٹری پہ کھڑے ہو جاؤ تو ریل کی پٹری ملی ہوئی نظر آتی. کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک چلے جاؤ، کہیں ریل کی پٹری ملی ہوئی نہیں ہے کیا بھائی؟ ارے بولو نا، ملی ہوئی. دھوکہ ہے. ٹرین میں سفر کرتے تو سب پیڑ بھاگ رہے، پیڑ ویڑ نہیں بھاگ رہے، ہم بھاگ رہے. بعض مرتبہ بیٹھے ہوئے ٹرین میں، بازو کی ٹرین چلتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہماری ٹرین چلی، جھٹکا لگتا ہے، ہماری نہیں وہ چلی. دھوکہ ہے. یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے. دنیا کی چیزوں میں کامیابی نظر آ رہی لیکن نہیں ہے. کرسیوں میں، عہدوں میں، حکومت میں، طاقت میں جو کامیابی نظر آ رہی ہے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. دھوکہ ہے. اور جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ ہے. وائر کے اندر کرنٹ نظر آتا ہے کہ بھائی؟ ہاں، لیکن ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، آپ کے علاقے میں کوئی پہلوان ہوگا، اس کو بولو پکڑ تو پکڑے گا؟ کیوں نہیں پکڑے گا؟ ارے بھائی معلوم ہے پھینک دے گا اٹھا کر کے. ہاں، ابھی پرسوں میں کہیں گیا تھا تو وہ ایک بچی تھی، ہاں بھوساول گیا تھا، ایک بچی ہوگی میرے خیال سے 20-22 سال کی لڑکی ہوگی، وہ بیوہ ہو گئی. میں نے بولا یار کیسے بیوہ ہو گئی؟ بولے اس کے شوہر کو جو ہے نا کرنٹ مار دیا، شارٹ مار دیا، کرنٹ، انتقال ہو گیا. تو کرنٹ نظر نہیں آتا لیکن ہے نا. ہاں،
آپ کے علاقے میں کوئی ڈان ہو یا ڈان بھائی، اپنے بمبئی کے اندر بولتے بھائی بھائی، تو بھائی کو بولیں گے تو پکڑے گا کیا وہ؟ کیوں نہیں پکڑا؟ تو ڈان ہے یار، تو ڈان ہے، بھائی ہے، پکڑنا۔ ارے جا میرے پھینک ڈالے گا اٹھا کے۔ شانہ، بمبئی کا شانہ، بولے شانہ ہے نا تو پکڑنا، بولے نہیں۔ ارے تو شانہ دیوانے کو بولو تو وہ بھی نہیں پکڑے گا، وہ بھی اوپر سے نیچے 4 مرتبہ دیکھے گا، بولے گا دیوانہ سمجھتا ہے کیا؟ دیوانے کو بولو اس کرنٹ بھی پکڑ لے، بھائی کوئی اپنے کو ٹرائی کر رہے ہو ایکسپیرینس، اس کو دو، بولنا کرنٹ پکڑ، تو اوپر سے نیچے آپ کو 4 مرتبہ دیکھے گا، بولے گا دیوانہ سمجھتا ہے کیا؟ اے جانا بولے مارے کرنٹ مارے پھینک ڈالے گا اٹھا، میرے کو دیوانہ سمجھتا ہے کیا؟ تو جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ ہے، اللہ نظر نہیں آ رہا لیکن ہے، قبر کا عذاب نظر نہیں آ رہا لیکن ہے، جنت جہنم نظر نہیں آ رہی لیکن ہے، میدان محشر نظر نہیں آ رہا لیکن ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا کے دھوکے سے نکل جاؤ اور اپنی زندگی میں دین لے کر آؤ۔ خاص طور پہ خواتین سے کہوں گا کہ یہ ذمہ دار ہے، اپنی گود میں پلنے والے بچوں کی تعلیم اور تربیت دینی لائن سے کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، مسنون دعاؤں کا سیکھ کر عمل کرنے کا اہتمام کرے، گھر میں فضائل کی تعلیم کرے، حدیث پاک کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے نورانی الفاظ دلوں پہ اثر کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر ایک وقت اللہ کے واسطے طے کریں اور سارے گھر کے مرد عورت بچے بوڑھے جوان سب بیٹھے اور تعلیم کا نظام بنائیں۔ یہ ہے، یہاں سے دین زندہ ہوگا۔ اپنے گھر کے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں ہماری ماں بہنیں۔ اگر ہماری ماں بہنیں اپنے گھر کے مردوں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں نہیں بھیجیں گی، یہ شوہر، یہ بھائی، یہ بیٹا، یہ باپ، یہ ظالم بنیں گے، ظالم، ظلم کرنے والے بنیں گے۔ آپ عورتوں کے اوپر ظلم کرے گا یہ مرد اگر اس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کی زندگی میں دین آوے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کا خوف پیدا ہو جاوے، ہاں یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا بن جاوے، اللہ کے حکموں پر چلنے والا۔ یہ دیکھو، یہ فرشتے سے بھی آگے نکل جائے گا، یہ آپ کے حقوق ادا کرے گا۔ یہی مرد، یہی محرم جو آپ کے ہیں، یہ آپ کے حقوق ادا کریں گے، ورنہ یہ آپ کے حق کو ماریں گے۔ آج یہی وجہ ہے کہ دنیا گھر گھر کے اندر یہ قصہ ہے، طلاق ہو رہا ہے، کھلا ہو رہا ہے، اور یہ ساری پریشانیاں، مرد جو ہے نشوں میں مبتلا ہو رہے، نوجوان بچے نشوں میں مبتلا ہو رہے، ڈرگز لے رہے، یہ ایم ڈی لے رہے، ایم ڈی، دس ڈرگ میڈ فار مسلم ڈیتھ، ایم ڈی، مسلم ڈیتھ۔ یہ اسلام کے دشمنوں کی سازشیں ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو اس کے اندر مبتلا کر کے چھوڑ دو، بس ان کا کام ہو گیا۔ ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے دعوت کی محنت، دین کی محنت۔ جب ہمارے بچے اور بچیاں اس محنت میں لگیں گے، ان فکروں میں لگیں گے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، ان کی زندگیوں میں دین آئے گا، یہ ہر قسم کی برائیوں سے، بے حیائیوں سے اور گندگیوں سے بچیں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر جو ہے نا گناہ سے بچنا سکھایا جاتا ہے۔ کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، ہر جگہ یہ دنیا سکھاتے ہیں، یہ فانی دنیا سکھاتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا دین نہیں سکھاتے، یہ اللہ کی محبت نہیں سکھاتے، اللہ کا ڈر نہیں دکھاتے، یہ جو ہے ایمان کی محنت نہیں دکھاتے، ان کی زندگیوں کے اندر کیسے گناہ سے بچے نہیں سکھاتے۔ اسی وجہ سے آج ہمارے بچے بچیاں کالج اور یونیورسٹی اور جن اداروں میں جا رہی ہیں، وہاں جا کر کے یہ برباد ہو رہی ہیں۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بنائیں کہ جہاں ہمارے بچے اور بچیاں دین سیکھیں، دین کی محنت میں لگے۔ اس کے لیے بہترین راستہ ہے یہ فرشتوں والا ماحول، اللہ کے راستے والا ماحول۔ یہ اتنا بہترین کام ہے کہ مجھ جیسے گنہگار کو ایک کیچڑ اور گندگی سے، دلدل سے نکال کر کے آج مسجد میں بیٹھا دیا۔ جب ہم اتنی خطرناک دنیا سے نکل کر کے یہاں آ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ ایک حجت قائم کر دیا، کل قیامت میں کوئی یوں نہ کہہ سکے گا کہ مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا اور بتلانے والا نہیں آیا تھا۔ اسی لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارے مردوں کی، ہماری عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہم اس قدر محنت کریں کہ جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کا دین آ جائے، اور دین ہی ایک راستہ ہے جو ہمیں بچائے گا۔
اس کے لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ نیتیں اور عزائم کریں کہ ہم اپنے گھر کے مردوں کو اور عورتیں خود اللہ کے راستے میں نکلے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔